اسلام آباد کی سچویشن جان لے. غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں. غزالہ، یہ بتائیے گا کہ دوسرے مرحلے کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں اسلام آباد میں؟ اوور آل کیا حالات ہیں یہاں پر، کیا مناظر ہیں، اور جو حکومتی کوریڈورز ہیں وہاں پر اس حوالے سے کیا چہ مگوئیاں کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں جو مذاکراتی عمل ہے اس میں ثالث کا کردار تو پاکستان ادا کرتا آ رہا ہے، آئندہ بھی کرتا رہے گا، اور یہ کردار اس وقت بھی جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان دوسرے مذاکراتی دور کی میزبانی کے لیے بھی مکمل تیار نظر آ رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ دو فریقین جن کے مابین یہ مذاکرات ہونے ہیں، ان میں سے ایک فریق کی جانب سے مکمل طور پر رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے فریق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تاحال اس حوالے سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے ہیں، اور ابھی اس حوالے سے ان کے جو کچھ کنسرنز تھے وہ برقرار ہیں. لیکن اگر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بات کی جائے تو یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ٹیم امریکی وفود جو ہے وہ اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہے، اس کے فوراً بعد ہی یہاں پر تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں. اور یہ تیاریاں اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری تھیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا وفد آتا ہے یا اس طرح کے کوئی بڑے مذاکراتی دور ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ایک پوری سیریز ہوتی ہے تیاریوں کی، پریپریشنز کی، جن کو کرنا ضروری ہوتا ہے. اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں اور یہاں پر تمام تر تیاریاں جاری ہیں. کل گزشتہ روز سے ہی شروع کر دی گئی تھی. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اگرچہ تعلیمی اداروں میں چھٹی نہیں دی گئی، لیکن تعلیمی اداروں میں جو آن لائن کلاسز ہیں وہ شروع کر دی گئی تھی. اس کے ساتھ جو بالخصوص ریڈ زون میں واقع سرکاری دفاتر ہیں ان کو بھی آن لائن کام کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا. یونیورسٹیز جن کے امتحانات ہونے والے تھے ان کے امتحانات بھی جو ہیں وہ مؤخر کر دیے گئے تھے، یا یہ کہا گیا تھا کہ وہ امتحانات بعد میں لیے جائیں گے. جو شاپنگ پلازاز ہیں، جو مارکیٹس ہیں، انہیں بھی جزوی طور پر بند کر دیا گیا تھا. اور یہ سارے جو پریکاشنز تھے، یہ پریکاشنری میئرز اس لیے لیے گئے تھے کیونکہ بہرحال جب بھی دوسرا دور ہوگا مذاکرات کا ایران اور امریکہ کے درمیان، ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت وہ واحد ملک ہے کہ جس پہ دونوں فریقین کی جانب سے مکمل طور پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس سے قبل اگر بات کریں کہ جو ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان دیا گیا، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ابھی وہ مذاکرات کے لیے تاحال تیار نہیں ہے. یٹ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے. یہ دنوں میں یا گھنٹوں میں یا دنوں میں مکمل ہونے والے معاملات نہیں ہوتے ہیں. مکمل طور پر ڈپلومیسی پیچھے چل رہی ہوتی ہے. اسی لیے پاکستان یا اسلام آباد اپنی تیاریاں مکمل رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ بہرحال ایران کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ہی ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی پاکستان کو واحد پراعتماد ثالث اور ایک میزبان ملک کے طور پر اعتماد کرتا ہوئے نظر آ رہا ہے. اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان، ایون پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت پاکستان پر جمی ہوئی ہیں. بہت اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے، سفارتی کوششیں رنگ لا رہی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ حکومتی سطح پر کوئی میٹنگ ہے، کوئی اجلاس بلایا جا رہا ہے اس ساری صورتحال کے حوالے سے؟ حکومتی سطح پر اس حوالے سے تیاریاں جاری ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو بھی اجلاس ہو رہے ہیں تو وزیراعظم شہباز شریف خود ان اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں. اور اگر حکومتی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو دیکھیں، اس سے قبل ہم نے آج صبح یہ بتایا تھا کہ جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کے ساتھ، جس میں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے لحاظ سے کیا جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اگر یہاں پر مذاکرات کا جو دوسرا دور ہوتا ہے وہ جب بھی شروع ہوتا ہے اس حوالے سے، اور اب سے تھوڑی دیر قبل ہمارے سامنے یہ اطلاع بھی آئی تھی کہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، ان کی ایرانی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس حوالے سے جو وزارت داخلہ کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ جو جاری تیاریاں ہیں اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو وفاقی وزیر داخلہ ہے، کیونکہ وہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران تھا اس میں بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور جو تمام تر اندرونی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو وفاقی وزیر داخلہ محسن
حسین نقوی کی جانب سے نہ صرف یہ کہ مختلف اجلاس کیے جا رہے ہیں، ان کی جانب سے مختلف اجلاس کی صدارت کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی جو دونوں ہی جو فریقین ہیں یعنی کہ امریکہ اور ایران، ان کے جو یہاں پر نمائندے موجود ہیں، جو ان کے یہاں پر سفارتی نمائندگی موجود ہے، ان سے بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، غزالہ وقتاً فوقتاً آپ سے اپڈیٹس جانتے رہیں گے۔ فی الوقت شکریہ آپ کا۔